فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم 9ویں باب پہ پہنچ چکے ہیں جس کا عنوان ہے امانت کی حفاظت۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، مومن اپنے عہد اور اپنی امانتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ پہلا واقعہ، شیخ ابی عثمان کی امانت داری۔ نیشا پور شہر کے ایک تاجر نے کہیں جانا تھا۔ اس نے جاتے ہوئے اپنی کنیز کو بطور امانت شیخ ابی عثمان حمیری کے پاس رکھا۔ اتفاق سے ایک دن شیخ کی نظر کنیز کے چہرے پر جا پڑی۔ کنیز انتہائی خوبصورت تھی۔ شیخ نے بے اختیار ہو کر کنیز کو دل دے دیا اور شعلہ عشق روز بروز بڑھتا گیا۔ شیخ نے اپنے استاد ابو حفص حداد کو اس معاملے سے باخبر کیا۔ استاد نے کہا کہ اس مسئلے کے لیے تم شیخ یوسف سے ملاقات کرو، وہ رے میں رہائش پذیر ہے۔ شیخ ابی عثمان رہ گیا اور وہاں لوگوں سے شیخ یوسف کا پتہ پوچھا۔ لوگ بڑی حیرت سے اسے دیکھتے اور کہتے کہ تم شکل و صورت سے تو شریف انسان لگتے ہو، تمہیں شیخ یوسف جیسے بدنام اور رسوائے زمانہ شخص سے کیا کام؟ لوگوں کی ملامت اور شیخ یوسف کے متعلق ان کے نظریات سن کر شیخ ابی عثمان اپنے استاد کے پاس واپس گئے اور انہیں بتایا کہ میں ان سے ملاقات کیے بغیر اس لیے واپس آ گیا کہ تمام اہل شہر اسے فاسق و فاجر سمجھتے ہیں۔ استاد نے پھر زور دے کے کہا کہ تمہارے مرض کا علاج صرف شیخ یوسف کے پاس ہے، تمہیں ہر حال میں اس سے ملنا چاہیے اور اس کی روحانیت کے انفاس قدسیہ سے استفادہ کرنا چاہیے۔ الغرض شیخ استاد کا حکم مان کر رہ آئے اور اس دفعہ بھی لوگوں نے اسے شیخ یوسف کا پتہ پوچھنے پر خوب ملامت کی، مگر وہ ہر ملامت سے بے نیاز ہو کر شیخ یوسف کے گھر پہنچ گیا۔ شیخ کا گھر شہر کے ایک بدنام محلے میں تھا جسے محلہ بادہ فروشاں کہا جاتا تھا۔ شیخ ابی عثمان جیسے ہی شیخ یوسف کے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوخیز لڑکا شیخ کے پہلو میں بیٹھا ہے اور اس کے سامنے ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر شیخ ابی عثمان سخت متعجب ہوئے اور پوچھا کہ آپ اس بدنام محلے میں رہائش کیوں رکھتے ہیں اور جہاں سارا دن جام پہ جام لوٹائے جاتے ہیں؟ شیخ یوسف نے جواب دیا کہ دراصل بات یہ ہے کہ یہ گھر اور مکانات ہمارے چند دوستوں کے تھے۔ ایک ستم گر نے ان سے تمام مکانات خرید لیے اور بادہ فروشی کا کاروبار شروع کرا دیا، لیکن میرا گھر کسی نے نہ خریدا، اسی لیے میں اپنے گھر رہنے پر مجبور ہوں۔ پھر شیخ ابی عثمان نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے پہلو میں یہ خوبصورت لڑکا اور سامنے شراب کی بوتل کیوں رکھی ہوئی ہے؟ شیخ یوسف نے کہا، آپ جس لڑکے کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں اور بدگمانی کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ آپ کا وہم ہے، کیونکہ یہ میرا اپنا بیٹا ہے اور بیٹے کو پہلو میں بٹھانا گناہ نہیں ہے، اور آپ جو بوتل دیکھ رہے ہیں تو یقین جانیے اس میں بھی سرکے کے علاوہ کچھ نہیں، جبکہ اسلام میں شراب حرام اور ام الخبائث ہے اور سرکہ حلال ہے۔ شیخ ابی عثمان نے پوچھا کہ پھر آپ نے یہ محلے میں رہائش رکھ کر اور سرکے کو شراب کی بوتل میں رکھ کر
اپنے آپ کو بدنام کیوں کرایا ہے؟ شیخ یوسف نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں لوگوں کو اپنے متعلق نیک ہونے کا تاثر نہیں دینا چاہتا، اور میں یہ بات ہرگز پسند نہیں کرتا کہ لوگ مجھے مقدس شخصیت سمجھ کر اپنی کنیزوں تک کو میرے پاس امانت کے طور پر رکھیں اور میں ان سے عشق کرتا پھروں اور پھر شعلہ عشق کے بجھانے کے لیے کسی پیر طریقت کو تلاش کرتا رہوں۔ یہ سن کر ابی عثمان رونے لگے اور یوں انہیں اپنے درد کی دوا مل گئی۔ ریفرنس ہے کشکول شیخ بہائی و زہرۃ الربیع۔ اگلا واقعہ ہے ابراہیم ادھم کی باغبانی۔ ابراہیم ادھم بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے امارت اور سلطنت کو ترک کیا تو اپنا لباس اپنے والد کے چرواہے کو دیا اور اس کا لباس خود پہنا اور عراق چلا آیا۔ میں چند دن بغداد میں رہ کر محنت مزدوری کرتا رہا، لیکن مجھے جو اجرت ملتی تھی میں اس کے حلال ہونے پر پوری طرح سے مطمئن نہیں تھا۔ میں نے بغداد کے علماء سے اس مسئلے پر گفتگو کی تو انہوں نے کہا اگر تمہیں رزق حلال کی تلاش ہے تو پھر شام چلے جاؤ۔ میں ملک شام آیا اور شہر منصورہ میں چند روز تک محنت مزدوری کرتا رہا، لیکن اس شہر میں ملنے والی اجرت سے بھی میں مطمئن نہ ہوا۔ میں نے وہاں کے علماء و مشائخ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم خالص رزق حلال کی تلاش میں ہو تو پھر ترسوس چلے جاؤ، وہاں حلال و مباح رزق کی فراوانی ہے۔ میں مشائخ کا فرمان مان کر ترسوس چلا گیا اور چند روز وہاں محنت و مزدوری کی۔ میں ایک دن باغ کے دروازے پر کھڑا تھا کہ ایک شخص نے کہا کہ مزدوری کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو اس نے کہا یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم میرے باغ کی باغبانی کرو۔ میں کافی عرصے تک اس باغ میں باغبانی کرتا رہا۔ ایک دن باغ کا مالک اپنے دوستوں کو لے کر باغ میں آیا اور کچھ دیر باغ میں بیٹھنے کے بعد اس نے مجھے مالی کہہ کر صدا دی۔ میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ تم باغ میں سے کچھ میٹھے میٹھے انار چن کر لاؤ، میں اپنے دوستوں کو کھلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ انار درختوں سے توڑے اور اس کے پاس لے گیا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ میرے توڑے ہوئے سارے انار ترش ثابت ہوئے۔ باغ کے مالک نے جھڑک کر کہا میں نے کہا تھا کہ میٹھے انار لاؤ اور تم یہ کھٹے انار لے آئے، اور باغ میں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی تمہیں آج تک میٹھے اور کھٹے اناروں کا علم نہیں ہوا؟ میں نے کہا جناب میرا کام باغ کی نگہبانی کرنا تھا، میں نے آج تک کبھی کوئی انار توڑ کر نہیں چکھا، لہٰذا مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کس پودے کے انار میٹھے ہیں اور کس کے کھٹے ہیں۔ باغ کے مالک نے کہا سبحان اللہ، اگر تو ابراہیم ادھم بھی ہوتا تو اس سے زیادہ احتیاط کبھی نہ کر سکتا۔ دوسرے دن باغ کے مالک نے مسجد جا کر میری امانت و دیانت کا تذکرہ کیا تو لوگ مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے اور چند افراد نے مجھے پہچان لیا کہ یہ ابراہیم ادھم ہے۔ جب میرے مالک کو میری اصلیت کی خبر ہوئی تو وہ دوستوں کا گروہ لے کر مجھے ملنے کے لیے آیا اور میں درختوں کی آڑ لے کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ اگلا واقعہ خائن عطار۔ عزدالدولہ دلمی کے زمانہ حکومت میں ایک مسافر بغداد آیا اور اس کے پاس سونے کا قیمتی گلوبند تھا۔ وہ گلوبند فروخت کرنے کے لیے بازار گیا مگر اس سے مناسب قیمت کہیں سے بھی نہ مل سکی، تو اس نے سوچا کہ اس وقت اسے بیچنا مناسب نہیں ہے۔ وہ شخص حج کے لیے مکہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں نے ایک امانت رکھنی ہے، مجھے کسی امین کا پتہ بتائیں۔ لوگوں نے کہا کہ فلاں بازار میں ایک عطار ہے جو کہ نہایت امین ہے، اگر تمہیں کچھ امانت رکھنی ہے تو اسی کے پاس رکھو۔ لوگوں کی باتیں سن کر مسافر اس عطار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں سونے کا یہ گلوبند آپ کے پاس بطور امانت رکھنا چاہتا ہوں اور حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد اپنی امانت واپس لے لوں گا۔ عطار نے گلوبند اپنے پاس رکھ لیا۔ مسافر حج پر چلا گیا۔ واپسی پر اس نے کچھ تحفے تحائف خریدے اور بغداد آ کر اس عطار کو وہ تحائف دیے اور اپنی امانت کا مطالبہ کیا۔ عطار کی نیت خراب ہو گئی اور کہا کیسی امانت اور کہاں کی امانت؟ میں تو تجھے پہچانتا تک نہیں اور نہ ہی کبھی تو نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہے۔
اس بیچاری نے بڑی نشانیاں دی اور منتیں کی، لیکن عطار بدستور انکار کرتا رہا۔ وہ شہر کے چند معززین سے ملا اور عطار کی خیانت کی شکایت کی تو سب لوگوں نے اسے جھوٹا قرار دیا اور عطار کو سچا کہا۔ غرض یہ کہ پورے بغداد میں کسی نے بھی اس کی حمایت نہ کی۔ مجبور ہو کر اس نے عضدالدولہ کے نام درخواست لکھی، جس میں اس نے عطار کی خیانت کی شکایت کی اور اس نے اپنے لیے داد رسی کی درخواست کی۔ عضدالدولہ نے اسے لکھا کہ تم 3 دن تک روزانہ اس کی دکان پر جاؤ اور چوتھے روز میں وہاں سے لاؤ لشکر سمیت گزروں گا اور تم سے اس دکان پر ملاقات کروں گا۔ لٹا ہوا مسافر 3 دن تک عطار کی دکان پر جاتا رہا، لیکن ہر دفعہ عطار اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا تھا۔ چوتھے دن وہ عطار کی دکان پر بیٹھا تھا کہ عضدالدولہ اپنے لاؤ لشکر سمیت وہاں سے گزرا اور شکوہ کرنے لگا کہ مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ بغداد میں آئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے مجھ سے ملاقات تک نہ کی، جبکہ میں آپ کو دل سے ہمیشہ یاد کرتا ہوں۔ آپ ہم پر ایسا ظلم تو نہ کریں۔ مسافر نے کہا میں کچھ مصروف تھا لہٰذا ملاقات نہ کر سکا، چند دنوں کے اندر ہی آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا اور آپ کے تمام گلے شکوے دور کر دوں گا۔ عطار یہ سب کچھ سنتا رہا اور حیران ہوا کہ یہ شخص تو عضدالدولہ کا قریبی دوست ہے، جبکہ میں اسے کئی بار اپنی دکان سے دھتکار چکا ہوں۔ عضدالدولہ جیسے وہاں سے روانہ ہوا تو عطار نے اس سے کہا بھائی آپ ذرا اپنی امانت کی کوئی نشانی تو بتلائیں تاکہ میں دوبارہ ڈھونڈ سکوں۔ مسافر نے گلوبند کی نشانی بتائی تو عطار تھوڑی دیر کے بعد وہ گلوبند لے کر آ گیا اور کہا کہ آپ یقین رکھیں کہ میں خائن نہیں ہوں، مگر آپ کی امانت ذرا میرے ذہن سے اتر چکی تھی۔ مسافر نے گلوبند لیا اور سیدھا عضدالدولہ کے پاس چلا گیا، اسے تمام ماجرا سنایا۔ عضدالدولہ نے خائن عطار کی گرفتاری کا حکم دیا، جب وہ گرفتار ہو کر آیا تو عضدالدولہ نے وہ گلوبند اس کی گردن میں ڈالا اور حکم دیا کہ اسے سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ اس خائن کو بغداد کے مرکزی چوراہے پر پھانسی دے دی گئی اور 3 دن تک طلائی گلوبند بھی اس کی گردن میں آویزہ رہا۔ چوتھے دن وہ گلوبند اس کی گردن سے اتار کر مسافر کے حوالے کیا اور کہا امین خیانت نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات لوگ اپنی نادانی سے خائن کو امین تصور کر لیتے ہیں۔ ریفرنس ہے مستظرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔ اگلا واقعہ ایک اور خائن۔ قاضی ایاس ایک مشہور قاضی تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اپنے پاس بطور امین مقرر کیا۔ ایک شخص نے ایک مرتبہ کافی مال اس شخص نے امین کے پاس جمع کروایا اور چند ماہ بعد اس سے اپنی امانت طلب کی، مگر امین منکر ہو گیا۔ امانت رکھنے والا شخص قاضی ایاس کے پاس گیا اور اس کے مقرر کردہ امین کی بددیانتی کی شکایت کی۔ قاضی نے پوچھا کہ میرے علاوہ تم نے کسی اور کے پاس بھی شکایت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ قاضی نے پھر پوچھا کہ کیا تم نے امین کو یہ بتایا ہے کہ تم اس کی شکایت میرے پاس کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ قاضی نے کہا 2 دن بعد آپ میرے پاس دوبارہ آئیں، امید ہے کہ آپ کو اپنی امانت ضرور مل جائے گی۔ اس کے بعد قاضی نے امین کو بلایا اور اس سے کہا کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، میں بدنامی کے ڈر سے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا، کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی محفوظ جگہ موجود ہے جہاں وہ مال رکھا جا سکے؟ امین نے کہا جی ہاں، میرے گھر میں ایک محفوظ ترین کمرہ موجود ہے جہاں آپ اپنی امانت رکھ سکتے ہیں۔ قاضی نے کہا 2 دن بعد آنا، پھر میری تمام خفیہ دولت وہاں جمع کر دینا۔ ادھر 2 دن بعد سائل آیا تو قاضی نے کہا تم امین کے پاس جا کر اپنی امانت کا مطالبہ کرو، اگر وہ انکار کرے تو اس سے کہنا میں قاضی کے پاس تمہاری شکایت کرنے جا رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ وہ تمہاری امانت تمہیں لوٹا دے گا۔ سائل امین کے پاس گیا اور اس سے اپنی امانت طلب کی، مگر اس نے اس مرتبہ بھی انکار کیا تو سائل نے کہا کہ میں قاضی ایاس کے پاس جا کر تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ یہ سن کر امین نے کہا کہ خدارا تم قاضی کے پاس مت جانا اور اپنی امانت مجھ سے لے لو۔ اس شخص نے اپنی امانت حاصل کی اور قاضی کو جا کر امانت کی وصولی کی خبر دی۔ کچھ دیر بعد امین قاضی ایاس کے پاس گیا اور کہا کہ کمرہ آمادہ ہے، آپ اپنا مال میرے حوالے کر دیں۔ تو قاضی نے اسے ڈانٹ کے کہا اے خیانت کار خبیث، میرے پاس سے دفع ہو جا، میں نے تجھے ملازمت سے برخاست کر دیا ہے۔ ریفرنس مستظرف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 118۔
اگلا واقعہ، ہر شخص امین بننے کے لائق نہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ذوالنون مصری کے پاس اسم اعظم تھا۔ یوسف بن حسن کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ ذوالنون کے پاس باری تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ میں مصر گیا اور پورا 1 سال ذوالنون کی خدمت کرتا رہا، اور سال کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں نے پورا سال آپ کی خدمت کی ہے، آخر آپ پر میرا کچھ حق بنتا ہے، اور آپ سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ مجھے اسم اعظم کی تعلیم دیں۔ آپ کو مجھ جیسا خدمت گزار شاگرد کوئی نہیں ملے گا۔ انہوں نے سر کا اشارہ کیا، میں سمجھ گیا استاد مجھے اسم اعظم ضرور سکھائیں گے۔ میں 6 ماہ بعد بھی ان کی خدمت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک ڈھکا ہوا برتن میرے حوالے کیا اور کہا کہ فلاں شخص کے گھر چلے جاؤ اور میری یہ امانت اسے پہنچا آؤ۔ میں نے وہ برتن اٹھایا اور تمام راہ یہ سوچتا رہا کہ آخر ذوالنون مصری نے کیا چیز بھیجی ہے۔ آخرکار مجھ پر میرا تجسس غالب آیا۔ میں نے برتن کو کھولا تو اس میں ایک زندہ سلامت چوہا تھا۔ برتن کا ڈھکن جیسے ہی اٹھا تو چوہا اچھل کر باہر نکل گیا۔ مجھے اپنے استاد پر شدید غصہ آیا، اس نے مجھے چوہا پہنچانے پر مامور کیا ہے۔ میں ناراض ہو کر ذوالنون کے پاس آیا تو اس نے میری شکل و صورت دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ میں ان سے کیا کہنے والا ہوں۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا، اے نادان و احمق، میں نے تجھے ایک چوہے کا امین بنایا، تو نے اس میں بھی خیانت کی۔ بھلا میں اس ایسے شخص کو اللہ کے اسم اعظم کا امین کیسے بنا سکتا ہوں؟ ریفرنس مستظرف جلد نمبر 1 صفحہ 124۔ اگلا واقعہ، ضروری وضاحت۔ اس کتاب میں آپ کو مشائخ صوفیہ مثلاً ذوالنون مصری، ابراہیم ادہم، بشر حافی وغیرہ کی چند داستانیں نظر آئیں گی۔ ان داستانوں کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم مسلک تصوف کو درست تسلیم کرتے ہیں۔ ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ تشیع اور ہے اور تصوف اور ہے۔ یہ تمام تر حکایات جنبہ اخلاقی کے لیے بطور تمثیل و نظیر ہے۔ اخلاقی نتائج کے لیے حیوانات کی زبانی بھی داستانیں نقل کی جاتی ہیں۔ اس کا مقصد صرف اخلاقی احساسات کو اجاگر کرنا ہوتا ہے۔ موسیٰ خسروی۔ اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ ایک شخص کے متعلق مشہور تھا کہ اس کے پاس اسم اعظم ہے۔ ایک شخص اس کے پاس گیا اور اسم اعظم سکھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، تم صبح سویرے شہر کے دروازے پر جانا اور وہاں جو کچھ بھی دیکھو بلا کم و کاست مجھے آ کر بتانا۔ مرشد کے حکم کے تحت مرید صبح سویرے شہر کے دروازے پر گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے دروازے میں داخل ہوا۔ دروازے پر متعین سپاہی نے کہا، یہ گٹھا تو مجھے میرے حوالے کر دو۔ بوڑھے نے کہا، اس شرط پر یہ گٹھا تمہیں دے سکتا ہوں کہ تم مجھے اس کی قیمت ادا کرو۔ سپاہی نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں دوں گا۔ بوڑھے نے لکڑیاں دینے سے انکار کر دیا۔ سپاہی نے زبردستی وہ گٹھا بوڑھے سے چھین لیا اور بوڑھے نے تھوڑے بہت مزاحمت کی تو سپاہی نے اسے بے تحاشا پیٹا۔ اس کے سر سے خون نکل کر اس کے چہرے پر بہنے لگا۔ بوڑھے کی مظلومیت دیکھ کر اس شخص کو بڑا رحم آیا اور دل میں کہا کہ کاش اس وقت میرے پاس اسم اعظم ہوتا تو میں اس کے اثر سے ظالم سپاہی کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ مرید کی زبانی مرشد نے یہ واقعہ سنا اور مرید کے جذبات بھی سنے تو کہا کہ برخوردار، ہر شخص کے پاس امانت نہیں رکھنی چاہیے اور ہر شخص امین بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ امانت کے لیے بھی وسیع الظرف شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبح سویرے جس بوڑھے کو تم نے سپاہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتے ہوئے دیکھا، وہ بوڑھا اسم اعظم میں میرا استاد ہے۔ میں نے اسی سے اسم اعظم سیکھا تھا۔ اس نے سپاہی کے ظلم کو برداشت کیا اور اس کے ستم کو نظر انداز کر دیا، جبکہ اس کے پاس اسم اعظم بھی تھا، مگر اس نے سپاہی کو بددعا دینے سے احتراز کیا۔ خزینۃ الجواہر صفحہ نمبر 111 کا ریفرنس۔ اس کے بعد فارسی کا ایک شعر یہاں پہ تحریر ہے جس کا ترجمہ ہے، جسے بھی اسرار حق کی تعلیم دی گئی تو اس کے منہ کو بند کر کے اس کے لبوں کو سی دیا گیا۔ اگلا واقعہ، اسرار حق کے لیے قوت برداشت۔ عمر ابن حنظلہ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ میرا خیال یہ ہے
کہ آپ کی نظر میں میری ایک قدر و منزلت ہے اور میں ہمیشہ آپ کے زیر التفات رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں درست ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ پھر آپ مجھ پر احسان کریں اور مجھے اسم اعظم کی تعلیم کریں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اسم اعظم کو برداشت کر سکو گے؟ عمر ابن حنظلہ نے کہا جی ہاں۔ امام علی مقام نے فرمایا سامنے والے کمرے میں چلے جاؤ۔ عمر کہتا ہے کہ میں کمرے میں گیا، چند لمحات کے بعد امام پھر اس کمرے میں تشریف لائے اور آپ نے ہاتھ زمین پر مارا تو پورا کمرہ اچانک تاریک ہو گیا اور کہیں سے روشنی کی ہلکی سی لکیر بھی نظر نہ آتی تھی۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے بدن کا رواں رواں کانپنے لگا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اب بتاؤ اسم اعظم کو برداشت کر لو گے؟ تو میں نے کہا فرزند رسول میں برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر آپ نے زمین سے ہاتھ اٹھایا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی اور میرے اعضاء و جوارح کا اضطراب بھی ختم ہو گیا۔ ریفرنس خزینۃ الجواہر بحوالہ بصائر الدرجات صفحہ نمبر 111۔ اگلا واقعہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کریں۔ عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ نماز عصر سے فارغ ہو کر تعقیبات میں مصروف تھے۔ میں نے ان کی خدمت میں عرض کی فرزند رسول بعض عمراء و سلاطین ہمارے پاس اپنا مال بطور امانت رکھتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ لوگ آپ کا خمس ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم ان کی امانت میں خیانت کریں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے یہ سن کر تین مرتبہ فرمایا خدا کی قسم اگر میرے باپ علی کا قاتل ابن ملجم بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا، اس کی امانت بھی اسے واپس کر دوں گا۔ ریفرنس بہار الانوار صفحہ نمبر 149۔ اگلا واقعہ امام صادق علیہ السلام کی نصیحت۔ عبد الرحمن ابن سیابہ کا بیان ہے کہ میرے والد کی وفات کے بعد میرے والد کا ایک دوست میرے پاس آیا۔ تعزیت کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والد نے کوئی مال و دولت چھوڑی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے 1000 درہم مجھے دیے اور کہا کہ تم اس سے تجارت کرو اور جب تم اس کی ادائیگی کے قابل ہو جاؤ تو مجھے رقم واپس لوٹا دینا۔ میں رقم لے کے ماں کے پاس گیا۔ میری ماں بہت خوش ہوئی اور میں نے اس رقم سے کپڑے کی دکان کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کاروبار میں ترقی کر دی۔ ٹھیک 1 سال بعد میں نے حج کا ارادہ کیا تو میری ماں نے کہا بیٹا حج سے پہلے اپنے محسن کا قرضہ ادا کرو۔ میں 1000 درہم لے کر اپنے اس مہربان کے پاس گیا، اس کا شکریہ ادا کر کے اس کی رقم واپس کی۔ پھر میں حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا۔ مناسک حج سے فراغت پانے کے بعد میں مدینہ طیبہ گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں مجلس کے آخر میں بیٹھا۔ جب تمام اہل مجلس اٹھ گئے تو امام نے مجھے قریب کر کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں سیابہ کا بیٹا عبد الرحمن ہوں۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے میرے والد کا پوچھا تو میں نے بتایا وہ فوت ہو گئے۔ امام نے ان کی مغفرت کی دعا کی اور مجھ سے پوچھا تمہارے والد کتنی رقم چھوڑ کر رخصت ہوئے؟ میں نے بتایا وہ کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو امام نے مجھ سے پوچھا کہ تم پر حج کیسے فرض ہوا؟ میں نے عرض کی کہ میرے والد کے ایک دوست نے مجھے 1000 درہم بطور قرض حسنہ دیے تھے، میں نے ان سے کپڑے کا کاروبار کیا۔ میری گفتگو ختم ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی رقم واپس کر دی ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں نے وہ رقم واپس کر دی ہے۔ تو امام علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور مجھے فرمایا کہ میں تجھے نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عرض کی کہ آپ ضرور نصیحت کریں اور میں اس پر عمل کروں گا۔ تو امام نے فرمایا میں تجھے سچ بولنے اور امانت کی ادائیگی کی نصیحت کرتا ہوں، اس چیز پر عمل کر کے تم لوگوں کے احوال میں اس طرح شریک ہو جاؤ گے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کر کے دکھایا۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اس طرح سے تم بھی سچ بولنے اور امانت کی ادائیگی کی وجہ سے لوگوں کے مال میں ان انگلیوں کی طرح سے شریک ہو جاؤ گے۔ میں نے امام علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیا یہاں تک کہ 1 سال کی زکوٰۃ مجھ پر 30,000 درہم بنتی تھی۔ اگلا واقعہ خیانت کی سزا۔ ابو سلط حربی نے امام رضا علیہ السلام
سے روایت کی ہے کہ آپ نے اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں ایک دن اپنے والد ماجد امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ ہمارے ایک دوست نے آ کر کہا کہ دروازے کے باہر کچھ لوگ جمع ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ میں باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ اونٹ ہیں جن پر کچھ سامان لدا ہوا ہے اور ایک شخص اونٹ پر سوار ہے۔ میں نے سوار سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہندوستان سے آیا ہوں اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے واپس آ کر والد ماجد کی خدمت میں آ کر ہندی کے آنے کا ذکر کیا تو میرے والد ماجد نے فرمایا اس ناپاک خائن کو اندر آنے کی اجازت نہ دو۔ وہ کافی دیر تک دروازے پر کھڑا ہو کر انتظار کرتا رہا۔ پھر یزید بن سلیمان اور محمد ابن سلیمان کی سفارش سے اسے اندر آنے کی اجازت ملی۔ ہندی نے دو زانوں ہو کر امام کو سلام کیا اور کہا میں ہندوستانی شخص ہوں، میرے بادشاہ نے کچھ ہدایہ اور تحائف دیے ہیں اور مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، لیکن آپ نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت تک نہ دی۔ کیا اولاد انبیاء اپنے مسلمانوں سے یہی سلوک کرتی ہے؟ میرے والد نے کچھ دیر اپنا سر جھکایا اور فرمایا تمہیں ابھی اس کا علم ہو جائے گا۔ پھر میرے والد نے فرمایا تم اس سے خط لے کر پڑھو۔ میں نے خط لیا تو اس کے بادشاہ ہند نے تحریر کیا تھا۔ میں نے آپ علیہ السلام کی برکت سے ہدایت پائی۔ مجھے ایک کنیز بطور ہدیہ ملی اور میں اسے بطور ہدیہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ لباس اور زیورات اور عطر بھی روانہ کر رہا ہوں۔ میں نے 1000 امین افراد کا انتخاب کیا، پھر ان میں سے 100 امین افراد کو چنا، 100 میں سے 10 امین چنے اور 10 میں سے 1 امین کا انتخاب کیا جس کا نام میزاب ابن خباب ہے۔ چنانچہ اس کنیز کے ہمراہ میں اسے روانہ کر رہا ہوں۔ اس سے بڑھ کر لائق اعتماد شخص میری نظر میں کوئی نہیں تھا، لہٰذا میں اسے ہی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ میرے والد ماجد امام صادق علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا اے خبیث و خائن، میں ضمانت کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا جس میں تو نے خیانت کی۔ ہندوستانی شخص نے کئی مرتبہ قسم کھائی کہ میں نے ہرگز خیانت نہیں کی۔ میرے والد نے فرمایا اگر تیرا یہ لباس تیری خیانت کی گواہی دے تو کیا تو مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا مجھے مسلمان بننے سے معاف رکھیں۔ بعد ازاں میرے والد نے فرمایا پھر تو جو خیانت تو نے کی ہے وہ خیانت بادشاہ ہند کو لکھ کر بھیج دے۔ ہندی نے کہا اگر آپ کو اس کے متعلق علم ہے تو آپ ہی بادشاہ کو لکھ کر بھیجیں۔ ہندی کے کاندھے پر اونی شال تھی۔ میرے والد ماجد نے فرمایا کہ یہ چادر زمین پر رکھو۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز سے فارغ ہو کر سر سجدے میں رکھا تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے خدایا تجھے عرش کے ستون اور اپنی انتہائی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ تو اپنے بندے اور رسول اور اپنی مخلوق میں سے امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر درود بھیج۔ خدایا اس ہندی کی چادر کو اجازت دے کہ وہ فصیح و بلیغ عربی میں گفتگو کرے جسے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہمارے دوست سن سکیں تاکہ یہ اہل بیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار پائے اور ان کی ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ پھر آپ نے اونی چادر کو حکم دیا کہ تجھے جو کچھ علم ہے بیان کر۔ امام علیہ السلام نے جو ہی یہ فرمایا تو ایک دمبا نمودار ہوا اور کہا کہ فرزند رسول بادشاہ نے اسے امین سمجھ کے کنیز اور تحائف کے متعلق بہت زیادہ نصیحت کی ہے۔ جب ہم نے کچھ راہ طے کی تو بارش برسنے لگی۔ بارش سے ہمارا تمام سامان بھیگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد بادل ہٹ گئے اور سورج نکل آیا۔ کنیز کے پاس ہمارا ایک خادم تھا جسے اس نے آواز دے کر بلایا اور اسے کچھ سامان لانے کے بہانے قریبی شہر روانہ کیا۔ پھر اس نے کنیز کو صدا دی اور کہا کہ ہم نے یہ خیمہ دھوپ میں لگایا ہے، تم اس خیمے میں آ کر اپنا جسم اور لباس خشک کرو۔ کنیز خیمے میں گئی، اس کی نگاہ اس کے پاؤں پر پڑی تو اس کی نیت میں فطور آ گیا اور کنیز کو خیانت پر راضی کر لیا۔ ہندی یہ دیکھ کر انتہائی پریشان ہوا اور اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور معافی طلب کرنے لگا۔ چادر اپنی اصل حالت پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ چادر اٹھاؤ اور اپنے گلے میں ڈالو۔ اس نے جیسے ہی چادر اٹھا کے گلے میں ڈالی تو چادر اس کے گلے میں اس طرح لپٹ گئی کہ اس کی روح نکلنے کے قریب آ گئی اور اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ چادر تم اسے چھوڑ دو
تاکہ یہ اپنے بادشاہ کے پاس جائے اور وہی اسے سزا دے۔ چادر نے اس کے گلے کو چھوڑ دیا۔ پھر ہندی نے کانپتے ہوئے ہدیہ قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان ہو جائے تو میں کنیز تجھے دے دوں گا، لیکن اس نے مسلمان ہونے سے معذرت کی۔ پھر امام علیہ السلام نے کنیز کے علاوہ باقی تحائف قبول فرمائے اور وہ شخص سرزمین ہند کی طرف لوٹ گیا۔ 1 ماہ بعد بادشاہ ہند کا خط ملا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ آپ نے معمولی ہدایا و تحائف تو قبول کر لیے لیکن کنیز کو آپ نے قبول نہیں کیا۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اور دل میں سوچا کہ شاید ان دونوں سے خطا سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ نے اسے قبول نہیں کیا۔ پھر میں نے اپنی جانب سے ہی ایک جھوٹا موٹا لکھ کر انہیں بلایا اور کہا کہ امام صادق نے مجھے یہ خط روانہ کیا ہے جس میں تمہاری خیانت کا ذکر ہے، لہٰذا اس مرحلے پر تمہیں سچ بولنا چاہیے اور میں سچ کے علاوہ کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ ان دونوں نے مجھے تمام واقعات بلا کم و کاست سنائے اور اپنی خیانت کا اقرار کیا اور چادر کا واقعہ بھی سنایا، جسے سن کر میرے یقین و ایمان میں اضافہ ہوا اور میں اب اسلام کی صداقت سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور اس خط کے پیچھے میں خود بھی آ رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا چند روز بعد بادشاہ نے تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور مدینے آ گیا اور وہ اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 136، نقل از خرائج و مناقب۔ اگلا واقعہ ہے ہم کس طرح سے تبلیغ کریں۔ اہالی کوفہ میں سے چند افراد کچھ دن مدینہ منورہ میں رہے اور اپنی مدت اقامت کے دوران روزانہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے استفادہ کرتے۔ جب انہوں نے واپسی کا ارادہ کیا تو امام کے سلام کے لیے آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے درخواست کی کہ امام انہیں چلتے وقت کچھ نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرو، اور جو تمہیں امین بنائے اس کی امانت سے اسے واپس کر دو، اور جو تم سے دوستی رکھے اس کے اچھے دوست بنو، اور تمہیں خاموش مبلغ بننا چاہیے۔ انہوں نے عرض کی کہ مولا بھلا خاموش رہ کر ہم تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہیں جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر عمل کرو، خدا کی نافرمانی سے بچو اور کسی بھی حالت میں صدق و امانت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے پر عمل کرو۔ جب لوگ تمہارے کردار کو دیکھیں تو بے ساختہ کہیں گے کہ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے ان کا کردار بلند ہوا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ ہماری حقانیت کو تسلیم کر لیں گے اور ہم سے محبت کریں گے۔ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرے والد حضرت محمد باقر علیہ السلام فرماتے تھے کہ ہمارے شیعہ بہترین لوگ ہوا کرتے ہیں۔ کسی قبیلے میں اگر کوئی امام مسجد یا مؤذن ہوتا ہے تو ہمارا شیعہ ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی کو اپنی امانت رکھنی مقصود ہوتی ہے تو وہ جس کے پاس امانت رکھتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو اور بے عمل بن کر لوگوں کو ہم سے متنفر نہ کرو۔ ریفرنس ہے مستدرک الوسائل کتاب حج صفحہ نمبر 69۔ عزیزان، اس کے ساتھ ہی واقعات کا اختتام ہوا اور ہیڈنگ ہے چند روایات۔ ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، وہ اپنے شیعوں سے فرماتے ہیں کہ تمہیں امانت ادا کرنی چاہیے۔ مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے محمد کو نبی بنا کر مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے والد امام حسین علیہ السلام کا قاتل میرے پاس وہ تلوار آ کر امانت رکھے جس سے اس نے میرے والد کو قتل کیا تھا تو میں اس کی وہ امانت بھی اسے واپس کر دوں گا۔ ریفرنس اعمال الصدوق پیج نمبر 149۔ معاویہ ابن وہب کہتے ہیں کہ میں نے امام
صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، مولا یہ بتائیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں اور رشتہ داروں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے کس طرح کا سلوک روا رکھیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں امانت ادا کرنی چاہیے اور تمہیں حق کی گواہی دینی چاہیے، خواہ ان کے مفاد میں ہو یا ان کے نقصان میں ہو، اور بیماروں کی عیادت کے لیے جانا چاہیے اور ان کے جنازوں میں شریک ہونا چاہیے۔ ریفرنس وسائل کتاب عشرہ صفحہ نمبر 265۔ ابو اسامہ زید شہام کہتے ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں کہیں تمہیں میرا پیروکار نظر آئے جو میرے فرمان پر عمل پیرا ہو تو اسے میرا سلام کہو۔ میں تمہیں پرہیزگاری، پاک دامنی اور راہ خدا میں کوشش، راست گوئی اور ادائے امانت اور لمبے سجدوں اور ہمسایوں سے نیک سلوک کی تاکید کرتا ہوں۔ پیغمبر خدا ہی دین لے کر آئے تھے۔ تمہارے پاس جو شخص بھی امانت رکھے تم اس کے پاس امانت ادا کرو، خواہ امانت رکھوانے والا نیک ہو یا بد ہو۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت داری کی تاکید کرتے تھے، حتیٰ کہ باریک دھاگے تک واپس کرتے تھے۔ اپنے رشتہ داروں کے ہاں آمد و رفت رکھو اور ان سے نیک سلوک رکھو، ان کے جنازوں میں شرکت کرو، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی پرہیزگار اور راست گو اور لوگوں سے نیک سلوک روا رکھتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص جعفر ابن محمد علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہے، اور میں یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور ایسے شخص کے طرز معاشرت کو دیکھ کر مسرور ہوتا ہوں، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ جعفر صادق کی تربیت کا اثر ہے، اور جو میرے احکام کی مخالفت کرتا ہے ایسا شخص ہمارے لیے ننگ و عار کا ذریعہ ہے، کیونکہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ جعفر صادق علیہ السلام کا پیروکار ہے، اس کا کردار تو دیکھو۔ ریفرنس وسائل کتاب عشرہ صفحہ 266۔ اور اسی کے ساتھ عزیز سامعین اس باب کا اختتام ہو گیا، اور اب انشاءاللہ اس کتاب کا یعنی پندِ تاریخ کی جلد نمبر 1 کا آخری باب رہ گیا ہے، جو آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کیا جائے گا، جو کہ اس کتاب کا آخری پارٹ ہوگا، اور عنوان ہوگا جھوٹ کے نقصانات۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔